میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. جنرل باجوہ کے دور کے اندر فاصلہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے. یہ ہمارے ملک کا نقصان. اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے. میں ایک آزاد آدمی ہوں, ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں. میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے. اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو, وہ مداخلت نہ کرے. جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پالیٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا. جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا, میڈیا کرتا تھا, اس کے خلاف ایکشن, ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں علیحدہ, گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ چھوڑو. میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی, لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے, اس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کو پکڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہا تھا؟ میں سارے پاکستان کے اداروں سے آج بات کر رہا ہوں. میں اس لیے پاکستان کے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ آپ سب کو افیکٹ کرے گا. کوئی ادارہ جزیرہ نہیں ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہو تو وہ جزیرہ بچ جائے گا. سارا ملک ہی نیچے جائے گا. یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمارے ملک سے ہوا ہے کہ ایک جس طرح کسی نے پلان کر کے ہمارے ملک کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ملک اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے ملک کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوگی. اور نیشنل سیکیورٹی ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی جو پاکستان 7 گنا بڑا ملک ہے ہمارے ساتھ, جس کے ساتھ 3 جنگیں ہو چکی ہیں, تو اگر ہمیں تو صرف اعتماد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے گا. لیکن اگر ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو جو لوگوں نے ہمیں پھر وہاں سے بیل آؤٹ کرنا ہے وہ کیا قیمت مانگیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ کیا قیمت مانگیں گے. ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے, کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر, کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے NRO 2 دیا؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا, مشرف نے NRO 1 دیا, سب کو پتا ہے. ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں, احتساب کو چھوڑ دیں, اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرو, اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں, احتساب کو بھول جائیں. تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے NRO 2 دے کے. NRO جنرل مشرف نے دیا تھا, 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑے تھے NRO 1 کے بعد, لوٹ مار ہوئی تھی. ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکرپٹ ملک جو 2018 کو ہمیں ملا تھا کہ جب دیوالیہ نکلا ہوا تھا. اور یہ اب NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ان کو کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کے, اور آہستہ آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں. اور ایک یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امینڈمنٹس میں کہ ایک کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے, میں آج آپ ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے, یا انتشار ہوگا, آگے ملک کے اندر حالات برے ہیں, آگے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے, آگے اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا,
کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں، کیسز کریں، ایف آئی آر کریں. میرے اوپر 30 ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح. یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو. میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور یہیں لڑا ہوں کیس. میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے. انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے اور انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہے، انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے، میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو، جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، معتبر ہے، اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے، جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جس دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے.